انور مقصود کا کہ انور تو بولے گا، وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے. یہ مرے ہوئے لوگ ہیں. آسٹریلیا سے ساجدہ امین، سچ اور حق کی آواز کے ساتھ. اب وہ ان کی جو قیادت ہے، کیونکہ وہ جو 9 مئی ہو گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے فیبریکیٹڈ تھا، اور اب پھر سے یہی کوشش جو ہمیں نظر آتا ہے کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا مزید بنا کے تو اور اس طرح کی کوئی چیز کی جائے. مگر یہ ہے کہ ان کی ابھی تک ایسا کوئی مطلب پرامن بھی دیکھیں، اگر پرامن بھی یہ احتجاج کرتے ہیں، کوئی ایسی مار دھاڑ جس کو تو بلیو بھی ہم نہیں کرتے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ all the people around are our people and these buildings are ours. اور بات یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پرامن بھی کرتے ہیں، وہ آپ والی بات کہ اتنے بندے جا کے باہر بیٹھ جائیں وہاں اڈیالہ جیل کے، یا پھر جو روڈز ہیں وہ اگر ان کے اوپر جب بزنس ہی نہیں ہے تو انہوں نے آگے کیا چلنا ہے، تو ڈو یو تھنک اٹ ول بی افیکٹو؟ اور وہ کر ہی نہیں سکتے. دیکھیں یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ ان کے بیچارے میل نرشڈ ہیں، ڈائریکشن لیس ہے، ٹک ٹاک کیے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ہمیشہ قوموں کو لیڈ کرتے ہیں فلاسفرز، پوئٹس، انٹلیکچوئلز، ریلیجس سیلوٹس. ٹیمرلین کتنا ہارش قسم کا ڈکٹیٹر واریر تھا، کھوپڑیوں کے منار بناتا تھا جس وہ سٹی کو فتح کرتا تھا. ایک اس کا آرڈر تھا، کوئی اگر رہ لے ادب آدمی تم نے مارا میں تم کو قتل کر دوں، all to be retained. پاکستان میں تو کوئی اہل ادب آدمی نہیں رہا ہے. وہ کل میں نے پرسوں نام لے دیا ان کا بیچاروں کا، انور مقصود کا کہ انور تو بولے گا، وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے. کیونکہ آئی ایس آئی والے میرا ویلاگ دیکھتے ہیں. میں نے کہا انور نے بالکل ٹھیک کہا تھا. عمران حالانکہ اس نے ان کی فرمائش پہ رفتار ان کا چینل ہے انٹرویو دیا تھا، اور میں نے بڑا کرٹیسائز انور کو اس بات پہ کیا تھا، مقصود کو. لو جی وہ صرف ایک بات اس نے کی تھی کہ اگر فوجی ایماندار آئے، سیاست دانوں کی ہمیں نہیں ضرورت ہے، فوجی ایماندار آ جائے یہ ملک فوج کے ساتھ ہی چلے گا. اور یہ اس کے لیے انہوں نے اسی پہ اسے تن دیا. فیض احمد فیض was put into jail by ضیاء الحق. So many people، رضا باقر، کیا لوگ تھے. یو نیم ون پرسن آج کل کے دور میں جو انٹلیکچوئل ہے، جس کو میں ایک دو دفعہ عادل کے ساتھ آیا، مجھے اتنا میں حیران ہوا کہ بیسک یوتھ کو چیزیں، عادل تو ہے ہی ہیڈ لیس لیکن کسی کو بھی نہیں پتا. انٹلیکچوئلز آر مسنگ پاکستان. میں تو یہ مجبوری میں ویلاگ کرتا ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو. بس سادہ میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یار، لیٹ می ٹرائی ٹو. پہلے میں نے اسپرچوئل اینگل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. بیسیکلی آپ دیکھیں کتنا آپ گھاٹے کے سودے میں ہیں، بالکل گھاٹے کے آپ سودے میں ہیں. وائی ڈونٹ یو ریئلائز آپ کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہے، آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ڈنکیوں میں بیٹھ کے ادھر آتے ہیں، ادھر آپ مر رہے ہیں، یورپ میں لوگ مر رہے ہیں. واٹ از دا فیوچر فار دیم؟ وہ عمران خان آئے گا جی ٹھیک کر دے گا. کتوں آئے گا جی، کیسے آئے گا؟ زمینیں ایگریکلچر انہوں نے لے لی، سارا کچھ انہوں نے لے لیا. تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ آف، پہلے یہ لیفٹ کام کرتا ہوتا تھا، عابد منٹو وغیرہ یہ سارے کام، انڈیپینڈنٹ آف پولیٹیشنز، انٹلیکچوئلز شوڈ کم فارورڈ and they should make a difference. جیسے کل میں ایک وہ نام بھول گیا ان کا، آرٹیکل پڑھ رہا تھا، بلاگ تھا، بہت زبردست لکھا ہوا ہے اس بندے نے. And he said کہ محمد علی جناح was only adamant کہ partition ہو، کوئی نہیں چاہتا تھا. اینڈ گورا بھی محمد علی جناح سے سخت تنگ تھا، لیکن اس کی انٹیگریٹی وہ بہت پسند کرتے تھے. دے الاؤڈ. بلکہ ادھر بھی ہمارے ادھر بھی جو امریکی صدر تھا اس وقت، وہ wasn't agreeing. بعد میں اس کو کنونس کیا گیا برٹن والوں نے کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس نے کہا اس کی انٹیگریٹی has been counterbalanced by these lies, mendacity. جھوٹ پہ آپ جو عمارت کھڑی کرتی ہیں وہ نہیں چل سکتی ہوتی، اس کو 100 جھوٹ اور بول کے آگے چلایا جاتا ہے. لائک یہ جو ہے اپنا قاضی فائز صاحب کے خلاف میں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں آئی ایس آئی کے ساتھ they wanted to use him.
وہ اس کا دا لگ گیا کہ چلو جی میں تو نکل رہا تھا. اپرچونسٹ میر جعفر، میر صادق، ان کو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں، ٹھیک نا جی. اینڈ وہ ساتھ مل کے سارا کورٹس کا ستیہ ناش کر دیا. مطلب دیکھیں، اگر نواز شریف اوپنلی کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لے لی تو کیا غلط بات ہے، ہم نے کرپشن کر لی تو کیا غلط بات ہے، اینڈ ہی گاٹ اوے ود اٹ. ایشو پاکستان کا میں پھر کہوں گا کہ میں نے جیسے آج وی لوگ میں کہا کہ دوسری چیز یہ ہے، آپ بھی فراڈوں میں چلے جائیں، جتنے فراڈ کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے، سارا فراڈستان ہے. تو فوج تو ایز اے یونٹ آپریٹ کر رہی ہے، وہ کدھر، وہ تو موقع نہیں جانے دے گی بالکل کسی طرح سے بھی. بٹ آئی ڈو فیل، جی 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 بولیے بولیے. بٹ آئی ڈو فیل کہ KPK شاید الگ ہو جائے اگر یہ اسی طرح چلتا رہا. اینڈ دیٹ وڈ بی ویری سیڈ فار پنجاب. یہ پھنس جائیں گے. KPK کے پاس تو بڑے ریسورسز ہیں، ان کے پاس پانی ہے، بجلی ہے، ایکسیس ان کے پاس، ٹھیک ہے. ان کو دریا کی ہے، وہ پہلے بھی وہ ایران سے سیٹل کر لیں گے، ٹھیک ہے نا. کوریڈور تو یہ بند کر دیے نا طالبان نے. وہ آپ نے جو بات کی تھی کہ یہ انہوں نے جو 9 مئی کا، دیکھیں 9/11 بھی کیا نا امریکہ نے، تباہی پھیری نا. بٹ ڈن طالبان ٹیک بیک؟ طالبان ہار گئے؟ نہیں ہارے. تو آپ یہ کیوں 9 میں جالی پہ ہار رہے ہیں ابھی تک؟ جی تو آپ یہاں سے کیا سمجھتے ہیں جو کچھ بھی ابھی اس وقت، اگر آپ اس کو پینٹ کریں پکچر کو، پاکستان کی اس وقت جو ہے اوپنلی سب کچھ کیا گیا، سارے پروفس موجود ہیں، پھر اس طرح فیبریکیٹڈ گورنمنٹ بن گئی، کچھ سیٹس کے اوپر ساری پوزیشنز دے دی گئیں، اور یہاں سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس گورنمنٹ کو کہ لائک اور کنٹری کو ایٹ ورلڈ میپ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کب تک کوئی چینج آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا میں اسپرچولیسٹ آدمی ہوں، میں کرما کے حساب سے دیکھتا ہوں. خیر میں کی اس کا ہوگا کہ لوگ اپنی سزائیں، جس طرح مشرف مرا اتنے برے طریقے سے مرا ہے، یہ کب مریں گے. اور اس کا بہت سارا دار و مدار لوگوں کی نیتوں پہ ہوتا ہے. من حیث القوم ہم ایک بے ایمان اور جھوٹی قوم. من حیث امریکی جو ہے من حیث القوم ٹروتھ پہ ہے. لیڈر بہت گندے ہیں، ہم سے زیادہ گندے. بائیڈن شہباز شریف سے 10,000 گنا زیادہ گندا ہے، ٹھیک ہے جی، چیٹر ہے. اب اس کا بیٹا اوپنلی رشوت کھا رہا ہے. پیپل آر اویئر آف دیئر رائٹس. کیسے انہوں نے ٹرمپ کو جتوایا، بنایا، they made sure. اور کنزرویٹیوز، آج میں پڑھ رہا تھا، یہ انڈینز موسٹلی کنزرویٹیوز کو جوائن کیا ہے اس دفعہ. آپ کو پتہ ہے نکی ہیلی اور ویوک راماسوامی، یہ 2 لوگ جو ہیں ریپبلکنز کی طرف سے ہیں. تو دیٹ واز سم تھنگ ویری بگ کہ انڈینز نارملی ڈیموکریٹس کے لیے ہوتی ہیں، لبرل فلسفی آگے بڑھاتے ہیں. اب ہر ایک کو مورلز کی پڑ گئی ہے. تو اس نے بہت اچھا لکھا تھا اسی فلسفر نے اس میں کہ اب ڈگنیٹی کے، دیکھیں انٹرنیشنل ورڈ از ناٹ پشڈ اباؤٹ دیز تھنگ. ڈگنیٹی کی بات اکرم راجن اور نے کی نا، وہ جو ہے اس نے کہا کہ دیکھیں ڈگنیٹی ہرٹ ہو رہی ہے، اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس بھی کہتا ہے ڈگنیٹی آف ہیومن از آف کور امپورٹینس، ٹھیک ہے جی. تو اس پہ بھی اس فرینچ فلسفر نے بڑی اچھی بات کی. میں اسی آرٹیکل میں اس نے پڑھ رہا تھا، اس نے باقاعدہ پاکستان کا لکھا. اس نے کہا کہ یہ ڈگنیٹی ورسز رائٹ بھی بڑا سٹرینج سا مسئلہ ہے کہ آپ کو رائٹس دیے جائیں یا ایک ویلیو ڈگنیٹی رکھ دی جائے کہ ہیومن کی کیا ڈگنیٹی ہے. رائٹ دینے کی نہیں ضرورت ہے پھر کہ یہ ڈگنیٹی ہے، یہ زیادتی ہو گئی، اوکے جی کر لیں. اس نے کہا پاکستان میں 12 سالہ لڑکی کی شادی ہوتی ہے ایک بزرگ کے ساتھ، تو وہاں وہ ڈگنیفائڈ اسے سمجھتے ہیں، ہم اسے پیڈوفائل کہتے ہیں. تو دیٹ آلسو از ڈیفیکلٹ ٹو انفورس دا رائٹس. ہمارے مولویوں کا بھی یہ بڑا مسئلہ رہا ہے، ہمارے ریلیجس لوگوں کا بھی. they were not practical. یہ طاہر القادری میرے ٹیچر ہوتے تھے، جاوید گاندھی میرے ٹیچر ہوتے تھے. Confusion lies. Islam is such a simple religion.
آج ایک بندے نے مجھے کہا کہ نظر صاحب آپ کا ویلوگ آپ نے روزے کا بڑا اچھا سمجھایا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر قرآن پاک فرض کریں کوئی عربی کسی کو سمجھ آتی ہے وہ پڑھ لے تو پھر تو اس کو عمل کرنا آسان ہے. میں نے کہا یار کمال ہے، وہ اس لیے عمل نہیں کر رہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے. سیام روزے کا تو سب کو پتہ ہے بھئی، وہ میرا پریمس تھا کہ وہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے، یٹ وہ انسان نہیں بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں مجھے روزہ چاہیے کیونکہ اس سے میں بڑا خوش ہوں گا آپ کو بھوکا شکا رکھ کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں کیونکہ میں جنت دوں گا اگر روزہ رکھا. بالکل نہیں. لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ. اور متقیوں نے حکومت کرنی تھی، ڈیموکریسی تو رکھی نہیں تھی. اصلی فقدان جہاں سے ہوا ہے نا، میں پھر کہوں گا میری جنریشن میں، میں I'm 65 now، کوئی بھی میں واحد ہوں جس نے کتاب لکھی ہے اپنی جنریشن میں. کتابیں لکھنی بند ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آن دا سول سوسائٹی، ٹھیک ہے، شہاب نامہ انہوں نے لکھا، اس کے بعد میرا خیال ہے یہ میری کتاب ہے جو بیوروکریٹ. تو لہٰذا بہت ہی ڈسکسٹنگ ہے کرنا. او بس اللہ دیکھے گا جی، اللہ انہوں پہ بھگتن گے. یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے نا، بھگتیں گے کو. قوم جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جی، قوم تو ہماری اگر آپ دنیا کی قومیں دیکھیں تو اس میں سے سب سے زیادہ اگر فیتھ کے اوپر اور محب وطنی کے اوپر لائک میرا خیال ہے کہ دے جوائن ہینڈز. اب یو ایس میں دیکھیں، اگر وہاں کی جو قوم ہے اگر وہ اٹھ جاتی ہے، جتنی ڈیموکریسی دکھائی جاتی ہے، دس از ڈیموکریٹک کنٹری، سو آل دا وارز دیٹ ہو رہی ہیں جو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ کیسے کر سکتی تھی. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس وہاں بھی نہیں ہے. They are accepting it. کیوں آرمی میں لوگ بھرتی ہوتے ہیں جی؟ دیکھیں ان کی بیسک چیزیں پوری ہو رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو وہی بات ہوئی ہے، ہاں سپر پاور ہیں، ہم ایک ڈوگما پریچ کر رہے ہیں اور یہ بدماش ہیں. اور مسلمانوں کی اگر حکومت آ گئی، مسلمانوں نے اگر دنیا پہ قبضہ کر لیا، بہت برے حالات ہوں گے. وہ تو ہم بھی اسی طرح ہی ہیں نا جی. جب لوگوں کے پاس پروفز ہیں کہ پاکستان کا جو جی ایچ کیو ہے وہ یوکرائن میں بھی انوالوڈ ہے اور وہ ادھر اپنا اسرائیل میں بھی اسلحہ بھیج رہے، تو پھر مطلب کون پاکستانی اس پہ آبجیکٹ کر رہا ہے؟ کوئی سپریم کورٹ کو یا کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہم لوگ تو کر رہے ہیں جی، ہم لوگ تو کر رہے ہیں. عوام تو اس کے حق میں نہیں ہے. دے آر ڈوئنگ اٹ واٹ دے کین ڈو. ان کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں. دیکھیں نا، اب یو ایس میں اگر کوئی باہر اسٹریٹ پہ آ کے اپنا بیان کرتا ہے یا ان ملکوں میں کوئی آ کے بیان کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ یہاں پر وہ تو نہیں بروٹیلٹی جو ہمارے ملک میں ہو رہی ہے اس کو اگر آپ نظر میں رکھتے ہیں. ارشد شریف کو نہیں ہونا چاہیے نا جی. وی آر ہیومنس، we are connected with each other, right? So common man should come forward because we need peace in the world. میں نے آپ کو انگلینڈ کی مثال دی نا 2018 کی. 3300 بندہ گرفتار کر لیا، ڈیٹین، اریسٹڈ، ٹھیک ہے، اور کوسچن انکوائری ہوئی ان کی. ٹھیک ہے نا، تو دیٹ لولی تو نہیں رہی پھر اسٹیٹ. ڈیموکریسی نہیں ہے نا جی. دس از جسٹ فار نام کی ہے، نام کی ہے. ڈیموکریسی تو نظام اچھا ہے ہی نہیں، یہ تو بدماشی کے لیے ہے نا جی. ہر جگہ ایسے ہے. شیم ڈیموکریسی یہ تو ہر ملک میں ایسے ہے. ایگزیکٹلی. فرانس آپ دیکھ لیں، میکرون بڑا فلاسفر بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، روز وہ کسی نہ کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. کبھی امیگریشن پہ پھنسا ہوا ہے، کبھی فارمرز نے اسے پھنسایا ہوا ہے. اصل آپ کے ساتھ جو ڈسکشن کا مجھے اچھا لگا اور جو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ مجھے بڑا سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. اگر کوئی کنیکٹڈ ہے یوتھ کے ساتھ، میرے ساتھ کافی یوتھ ہے انوالوڈ رہتی ہیں ان ویریس فیز، بٹ اسٹل آئی فیل کہ پاکستانی یوتھ میں 3 چیزیں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نام چمسکی والی بات. دوسری یہ ہے کہ ادھر ایک امریکن ناولسٹ نے کہا تھا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ ختم ہو گئی ہے. جس طرح شیر افضل مروت کو سارے پڑھے ہیں نا،
ان کی کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ تھنگز ہی ختم ان پاگلوں کی ہو گئی ہے. ٹرینڈ بنانے شروع کر دیے. جیسے آپ بڑے جیت گئے ہیں, وہ آپ تو ہاری ہوئی لوٹ ہے یار. آپ اپنے وہ جو بندے جیتے ہوئے ہیں ان پہ بھی چڑھائی کر دی. اینڈ جسٹ فار پٹنگ اپ ایز اے بردر, انہوں نے تو نان الیکٹڈ وہ لگا دیا انٹیریئر منسٹر محسن نقوی. ٹھیک ہے نا, نان الیکٹڈ آہد چیمہ وغیرہ وہ لگاتا رہا. کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ ان میں نہیں ہے. اینڈ نمبر 3, they are not well equipped. کسی چیز کے لیے بھی یہ equipped ہی نہیں ہے. اب تو خطرناک بھی ہے نا وے, لیکن کیا ہے مطلب. مجھے تو ایگریکلچر ایک بہت اچھا تھا. میں جیسے ایک ویلاگ میں کہا تھا, میرا دل کرتا ہے میں جاؤں ادھر آرگینک فارمنگ سٹارٹ کروں. ایک بندے نے آزاد کشمیر سے کہا سر آپ ادھر آئیں. میں نے کہا میں گوٹ فارمنگ کروں. کہتا ہے کہ سر آپ ادھر آ کے نا بکریاں رکھ لیں, وہ کوئی خرچہ نہیں ہے, مفتی چارہ وہ پہاڑوں پہ چڑھتی رہتی ہیں. کتنا اچھا آپ کے پاس ملک ہے. ناردرن ایریاز میں چلے جائیں, سب جگہ. آپ ایک بات یہی دیکھ لیں, میں ویلاگ میں کہیں شاید آپ نے بھی, کہ اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں دے گارنٹی کہ ہم پاکستان کا سارا قرضہ اتار دیں, بٹ شرط یہ ہے میک عمران خان پرائم منسٹر. ایگزیکٹلی. کیوں نہیں یوتھ کہتی کہ آسم شوڈ ایکسپٹ دس. یہ یوتھ کے کھوپڑے میں نہیں سمجھ آتی بات. ٹو ریلی آن دس تھنگ کہ یار وہ قرضہ اتار رہے ہیں سارا. کہاں $8 بلین اس دن آئی ایم ایف نے انہیں دیا. پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ $140 بلین ہے, 38 بلین, 40 بلین ہے. اور یہ اور لینے کے چکر میں پڑے ہوئے. دیکھیں جی 75 سال 75 ایئرز آپ ایک قوم کو ایسی اسٹریٹجیز یوز کر کے اتنا آپ پتھ کرتے ہیں نا جب, تو یہ جو شعور آ گیا نا جی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اینڈ وی آر گوئنگ فارورڈ اینڈ انشاءاللہ آئی ایم ہوپنگ کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہاں پر قوم پہنچے گی, کیونکہ سن رہے ہیں وہ ہماری باتیں جو ہم اپنے پاس کے ایکسپیرینسز کو ساتھ لے کے ان کو بتاتے ہیں ورلڈ لیول کے اوپر انہیں کیا کرنا چاہیے. امید ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. میں اب آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو ایک سینٹینس میں ایک پولیٹیکل پرسنالٹی کو, بیوروکریٹ کو, ایک نوجوان کو کیا آپ کا پیغام ہے, آپ اگر ایک سینٹینس میں بتائیں کہ یہ ہونا چاہیے, یو وانٹ دس, بے شک اس کا شروع کا سٹیج ہو مگر وہ سٹارٹ کر دیں اپنے اپنے لیول پہ. Start loving your country. Start loving your country. Irrespective of the fact میں کہہ رہا ہوں کہ country ought to be lovely. میں حالانکہ میں پھر بھی کہتا ہوں start loving your country. They are not loving this country. ٹھیک ہے نا, کوئی سوچ نہیں رہا اس ملک کے بارے میں. ہر کوئی اپنی اسٹیٹنگ کی نکلنا ہے جی, نکلنا ہے کمفرٹ زون سے. تھرو آؤٹ آپ دیکھیں ریگولیٹری سسٹم ہے نہیں, سب کچھ عوام ہے. سب کچھ عوام ہے جی, کیونکہ اب دیکھیں نہ کوئی عدالت رہ گئی, نہ کوئی ہماری جو ہے چوکیداری رہ گئی سمجھیں. اور جو پہلے کا زمانہ ہے میرا خیال ہے پیپل ہیز ٹو گو بیک, کہ اب وہ جو ہمارا پہلے ہوتا تھا جرگے ہو جائیں وہاں پہ فیصلے ہو جائیں, اور اب چوکیداری اپنی اپنی سنبھال لیں, کیونکہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں. جرگے تو جی بہت اچھا نظام تھا. یہ اسی کا بیٹا وہ جو سبات کا ولی ہے فرانس میں چلا گیا تھا, شفٹ ہو گیا تھا, اسی کا بیٹا ہے یہ اورنگزیب جو بہت اچھا جج ہے اسلام آباد میں, جو تھوڑے بہت فیصلے لے لیتا ہے اور ڈیسیجن کر جاتا ہے. اور مجھے یاد ہے اس کا ایک بی بی سی سے انٹرویو آ رہا تھا, تو ملا ایک وہ ریڈیو والا ہوتا تھا کوئی صوفی محمد, وہ ملا ریڈیو کے کیا وہ چلاتا تھا اور بہت پاپولر تھا ادھر, بڑا اس نے ہنگامہ کیا ہوا تھا. تو بی بی سی اس سے پوچھ رہی تھی پیرس میں کہ کیا, کہتا نہیں وہ ٹھیک کہتا ہے جسٹس سسٹم, اگر طالبان سکسیڈ کیے ہیں صرف جسٹس سسٹم سے کیے, گڈ جسٹس سسٹم آپ دے دیں, طالبان کو دے دیں پاکستان, they will run it very good. سوری خواتین کو ہوگا کہ تعلیم نہیں ہونی, یہ نہیں ہونا, ٹھیک ہے جی, جسٹس سسٹم تو وہ دے دیں گے نا.
एग्जैक्टली तो जस्टिस सिस्टम तो जरूरी है जी। हम्म, बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। मैं यहाँ पर कहूंगी जी कि नजर मोहम्मद कहते हैं और बिलीव करते हैं कि द लव ऑफ अ फ्री मैन हम्म, is never safe. yeah, And the lover alone possesses his gift of love. So yeah, his message is love your country yeah. because he loves nature. और जब आप फनून लतीफ़ा, फलसफा, कवायद और ज़वाबित जो इन्होंने पढ़ा है, जिसमें इनका कमाल है, और आप सबके साथ शेयर करते हैं, तो आप आसमान की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। और मैं कहूंगी कि गालिब हमें न छेड़ हम्म, कि फिर जोश अश्क से, correct. गालिब हमें न छेड़ के फिर जोशे अश्क से, बैठे हैं हम तहैये तूफान किए हुए। Sure. हम सब ओवरसीज जो हैं, नजर मोहम्मद साहब, मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वो अमेरिका में हैं, लोग पूरी दुनिया में अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपना ये जो टाइम है हमारा रिटायरमेंट का या जहाँ जहाँ भी हैं, एक जंग कर रहे हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप सब हम सब के दिल के बहुत हम तो करीब जी हैं। जाना चाहते हैं पाकिस्तान, जी बहुत जाना चाहते हैं, जाना चाहते बच्चे हैं। इधर एक्सेल करें, ठीक है, competitive वर्ल्ड है, इधर पढ़ें, जो मर्जी करें, but at this age we want to give something to Pakistan. एग्जैक्टली, In एग्जैक्टली so many ways we can give it to Pakistan. मैंने जी। एक वीलॉग किया था कि ओवरसीज की दुश्मन क्यों है फौज, सिर्फ इसलिए कि ये हम्म, दे कैन ब्रिंग अ चेंज रेवोल्यूशन। लाएंगे, एग्जैक्टली। तो हम लोगों ने ज्वाइन किए हुए हैं जी, पाकिस्तानियों अपने मोराल हाई रखें, हमारे ये जो वीलॉग हैं ये सुना करें। आप लोगों के लिए हम यहाँ नहीं, बैठे आप हुए यूथ हैं। को बताएं जी, वी आर ओपन टू टू एनी उनकी तरफ से सजेशन हाउ टू गो अबाउट, उसके एग्जैक्टली। लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। मैं तो यहाँ तक उन्हें कहा है कि आप मोहल्ला लेवल पे कोई कमेटियां बना लें, किसी जी, तरह अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। ऑर्गेनाइज, यस। You need to have a separate organization from PTI. Save Pakistan बना लें, सेव Better पाकिस्तान। Pakistan बना लें, and which should not be a political, which हम्म, should be getting rid of mafias. It is very सही, simple. अब बिल्कुल। यही मैंने आपको कहा ना कि वो लोग नहीं मिल रहे हैं इंटेलेक्चुअल और हम्म, जो काबिल हम्म, लोग हैं, they are missing somehow or the जी, other. जी, Yes. क्योंकि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट कर दिया गया ना। तो आपका नहीं, बहुत अच्छा वैसे भी सेशन। एजुकेशनल लेवल्स पाकिस्तान में बहुत लो होते गए। पहले वक्त अच्छे थे, मैं समझता हूँ अब तो सीएसएस में भी कचरा है हर जगह। हर वो चीज में तीन करप्शन। जाली डिग्रियों वाले, ये अभी तारिक जी, मसूद रिटायर हुआ है, यकीन करें ही डिडंट हैव अ डिग्री, वो सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर हो गया। ओ, ठीक है ना जी? दिस कैन ओनली हैपन इन पाकिस्तान, अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ अ कंट्री। कंट्रडिक्शंस में हम रह, कॉन्ट्रडिक्शंस, जी, कंट्रडिक्शंस में हमें जी, आज तक नहीं पता जी जनाब, हमने वो फ्लैपर पहनना है, शलवार पहननी है, जुमे को छुट्टी करनी है, इतवार को छुट्टी करनी है जी भी, मतलब हम हमें इस रिगमारोल में, इस कंफ्यूजन में रख दिया हुआ है। और जी, जी, मिस्ट्री आज, जैसे मैंने लोगों ने बड़ा पसंद किया कि महाभारत में मिस्ट्री थी कि रोज मरता देखते हैं, तो वो सेंट ने कहा जी लेकिन हर कोई समझता है कि मैंने नहीं मरना। तो मैंने कहा कि रोजा रखता है आदमी, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन हम्म, उसने इंसान नहीं बनना। हाँ, और ये दैट तो इज है द ही। बिगेस्ट मिस्ट्री फॉर मी। चले सबसे नमाज पहले तो चले जी, आसान है पढ़नी, पढ़ ले। जो उम्रा हज भी करना, चले जी आसान है, टिकट कटाया, सैरी है, 5 स्टार होटल्स में, ये रोजा, और फिर नहीं आप इंसान बन रहे। दैट्स अ बिग मिस्ट्री, यू सी। आदत बना ली है, सिर्फ ये आते हैं जी, ये अब हाँ, मैं कहूंगी कि ये सिंबॉलिक हमारी है, सिंबॉलिक सिंबॉलिक है, है, वी डोंट कॉस्मेटिक मीन इट। है। जी, जी। हमें असल में एक्चुअली पहले तो इंसान है ना जी, पहले तो हमें बेसिक इंसान जो इंसानियत है वो पहले होना। मेरी, एब्सोल्युटली। मैं ये कहती हूँ कि रिलीजन जो है वो उसकी स्पेशलाइजेशन है। जैसे हाँ, आप एमबीबीएस करते हैं फिर स्पेशलाइज करते हैं, तो जो रिलीजन है वो तो स्पेशलाइजेशन है, पहले और इंसान तो हम बने। हम स्पिरिचुअलिस्ट तो गर्दानते हैं कि रिलीजन्स आर द मींस टू दैट प्लेन जो स्पिरिचुअल प्लेन है। रिलीजन्स आर मींस टू रीच देयर। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े स्पिरिचुअलिस्ट थे दुनिया के, एग्जैक्टली, सबसे मैनकाइंड। बड़े स्पिरिचुअलिस्ट थे। दिस कुरान पाक इज अ स्पिरिचुअल
اس کی Exactly. آئیڈینٹی اسپرٹ nobody can write اس طرح کا. ٹھیک ہے جی جی. وہ جی عربی کی ڈفرینٹ ہے, بالکل الہامی ہے, دیٹ از اسپرچل. تو exactly. وہ تو بالکل نیوٹرل ہے, وہ اسپیس جو ہے. جی آپ بالکل پہلے ہی ہر لڑائی انسان کا لڑائی. نہیں یہ تو ہاں جی تھینک یو سو مچ بہت شکریہ بہت اچھا لگا آپ کا آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا اپنا نالج ہر لیول کے اوپر اسپرچل لٹرل لیول کے اوپر کریٹیکل لیول کے اوپر بیوروکریسی کے اوپر ہر ٹاپک آپ نے ٹچ کیا اور بہت اچھی تھی یہ ہماری آئی وش آپ اگر اگلی دفعہ یا آپ کو کوئی سوال لوگوں کی طرف سے آئیں تو جی جی I will be available again for that to answer them, ٹھیک to how صحیح to cope with that. ٹھیک ہے جی نا. جی جی Sincerity is missing, passion is سنسیئرٹی missing among people. Passion. جی بالکل صحیح کہتے ہیں Imran Khan has a passion. جی جی Whatever he do with passion. ٹھیک ہے. جی جی چلیں جی, اوکے جی from تھینک یو سو United مچ States. Thank you. پاکستان زندہ باد انور مقصود کا کہ انور تو بولے گا, وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے. یہ مرے ہوئے لوگ